میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ ہمارے ایک جو یوتھ ہے اس کو ایک میسیج بھی آپ ڈیلیور کریں، اور سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ مطلب ہمارا نوجوان ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کو تو دیکھتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھتا ہے، شارٹس دیکھتا ہے، ریلز دیکھتا ہے، بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اسپارک ان کے اندر آتا ہے کہ بھئی ہم بھی ایسا کریں. دیکھنے کی حد تک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اس طریقے سے کیوں نہیں وہ کر پا رہے، اور یہاں سے کیوں نہیں مطلب جیک ما ٹائپ کے جو ہے لیڈرز یا انٹرپرینورز انیشیٹ کر پا رہے یا پیدا ہو رہے؟ دیکھیں نا، دو وجہ تو مین ہے میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تھیوریٹیکلی دیکھتے ہیں پھر ایکشن نہیں لیتے. ایک تو ہوتا ہے نفسیاتی، ٹھیک ہے، ایک ریزن ہے یعنی کہ سائیکولوجیکلی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل میں جن چیزوں کی طاقت ہے، جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی بڑی پاور ہے. مثلا ٹرسٹ کی ہم جیسے بات ہو رہی تھی، تو ٹرسٹ کی کتنی بڑی پاور ہے. یہ تھوڑا سا فورسی کرنا پڑتا ہے نا، فیوچر میں فورسی کرنا پڑتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے ٹرسٹ وردی ہے، کیا وہ سکسیزفل ہوگا؟ تو اگر آپ کا دل کرتا ہے نہیں یار سیدھا بندہ جو ہے نا وہ مارا ہی جاتا ہے، ایسے اگر سلوگنز آپ نے سنے ہوں گے آگے پیچھے سے، تو آپ تو ڈی موٹیویٹ رہے ہیں، یار میں تو سیدھا رہوں گا تو پھر تو کام خراب ہوگا، میں نے تو اس کا ادھر سے پکڑنا ہے ادھر سے پکڑنا ہے، ایسے کرنا ہے، 2 نمبری کرنی ہے، کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ ڈس بلیف ہے نا. تو آپ کا ایک تو بلیف سسٹم صحیح ہونا چاہیے جو کہ غور و فکر سے آتا ہے، قرآن اور سنت سے آتا ہے. آپ اپنے مائنڈ کو اگر اسٹرینتھن فل رکھتے ہیں نا، تو تھوڑا سا لانگ ٹرم میں اگر دیکھ سکتے ہیں نا تو پھر ہی آتا ہے، سمجھ آتی ہے نا بات. شارٹ ٹرم میں تو نہیں بات سمجھ میں آتی، شارٹ ٹرم میں تو آپ کو تو مطلب مصیبت نظر آتی ہے، تو آپ موٹیویٹ نہیں ہوتے. ایک تو یہ وجہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دور اندیش جو سوچنے کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ مائنڈ ہی سوچ سکتا ہے نا، کوئی اچھا مائنڈ، اچھا کریٹیو مائنڈ ہی سوچ سکتا ہے جو دور اندیش ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری تعلیم سسٹم ہے یا گھروں کے جو ماحول ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ بندے کو کریٹیو نہیں بناتے، وہ اس کے اندر برڈن کریٹ ہوتا ہے، یا وہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو چینج کرے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو صحیح کرے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو، پاورفل ہو، تاکہ وہ یہ سوچ سکے کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 15 سال کے بعد کیا ہو سکتا ہے. تو اگر وہ آج کا ہی صرف سوچ سکتا ہے تو اس کا مطلب مائنڈ اس کا بڑا ویک ہے. تو اس مائنڈ کو اسٹرینتھن دے تاکہ وہ دور اندیش چیزیں بھی دیکھ سکے اپنے مائنڈ کے اندر. تو یہ بات ہوگی. دوسری جو میں نے کہا کہ نفسیاتی پرابلم ہے. نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں نا، تو آپ شارٹ ٹرم مزے کے چکر میں ہوتے ہیں. پھر آپ مزہ تو لینا چاہتے ہیں نا، تو شارٹ ٹرم مزہ لیتے ہیں، اور شارٹ ٹرم والا مزہ جو ہے وہ آپ کو ڈبو دیتا ہے. فار ایگزامپل سوئے ہوئے ہیں تو سونے کا مزہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو نشہ ہے، کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ نشے کا مزہ آ جاتا ہے 10 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے. یا پھر مطلب کوئی بھی مطلب شارٹ ٹرم کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ ملتی ہے، تو آپ اس میں ایک چل پڑتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں اگر اس طرح کروں گا، ایفرٹ کروں گا، اور 1 سال کے بعد مجھے یہ جو اچیومنٹ ملے گی اور اس میں یہ والا مزہ ہے جو کہ ایک زیادہ اچھا لطف دینے والا ہے. تو پہلی تو بات ہے آپ کو مطلب میکسیمم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد ایک مزہ آتا ہے. جیسے جم میں جاتے ہیں تو آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، کچھ پینز ہوتے ہیں شروع میں، لیکن کچھ 6-7 دن، 10 دن، 15 دن گزرتے ہیں تو آپ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ادھر سے باڈی سے نا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ایپرینیفرین ہے، جو مطلب آپ کو درد کے بعد ہوتا ہے نا، جو پین کلر ٹائپ ہوتی ہے چیز. تو وہ آپ کو نا مزہ آتا ہے. جیسے پین کلر کی آپ گولی بھی کھائیں تو آپ کو دیکھا ہوگا نا کہ آپ ایسے بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں لیٹر آن. تو بڑی وہ اندر وہ ایک کیمیکل جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کو ایک نا بڑا سودنگ ایفیکٹ دیتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی میڈیسن ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کھانی چاہیے ہر وقت. تو شارٹ ٹرم کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن لانگ ٹرم کا جب اس کو سرور آ جائے کسی جگہ سے، یعنی آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس سٹیج پہ پہنچا دیں جہاں اس کو مزہ آ جائے، تو پھر وہ موٹیویٹ ہو جائے گا، وہ کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو قوم ہے جس کے اندر ہم بریڈ اینڈ بٹر کے چکر میں، فیئر میں ہر وقت رہتے ہیں 24 گھنٹے،
تو وہ زیادہ دور اندیش نہیں ہو سکتے، اور دور اندیش والا مزہ جو ہے نا وہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی بڑی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا یہ کام؟ یہ ٹیچرز کر سکتے ہیں، اسکول میں کر سکتے ہیں، پیرنٹس کر سکتے ہیں. تو اب پیرنٹس کی بھی ٹریننگ اس طرح نہیں ہے، ٹیچرز کی بھی ٹریننگ اس طرح نہیں ہے کہ نفسیات کو سمجھیں، نفسیات کو سمجھ کے جو ہے نا بچے کے ساتھ کوئی معاملہ کریں. تو لیکن یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اپنا کام شروع کریں. ہر بندہ اپنا اپنا کرے تو مطلب ایک پورا سسٹم بن سکتا ہے. دیکھیں جی، آج ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جیک ما کو ہم نے آج ڈسکس کیا کیونکہ ایک دنیا کی پرسنالٹی ہے، چائنا کا ایک بڑا انٹرپرینور ہے، اور انہوں نے کافی دنیا کے اندر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو چائنیز پروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے علی بابا ایکسپریس، علی بابا جو .com، یہاں سے لوگ ہول سیلرز اور ایون ریٹیلرز جو ہے نا وہاں سے خریدتے ہیں. تو یہ جو بزنسز کرتے ہیں لوگ، ان کو زیادہ پتہ ہے. اور اس نے اپنے اس پلیٹ فارم کو بڑا سیکیور اور بڑا پر اعتماد بنایا، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ اچھے سپلائر آئیں، سیلرز آئیں، اچھے بائرز آئیں، اور اگر کوئی گڑبڑ آتا ہے تو اس کو وہ بین کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹس، تاکہ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ان میں سے ملے. تو جیک ما جو ہے یہ دنیا کی سکسیس تو چلیں بعد کی بات ہے، لیکن جو اصل سکسیس جس کو ہم ایز اے مسلم اور ایز اے گڈ ہیومن بینگز کی آپ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرامیٹرز بتائے ہوئے ہیں، اس سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. جو بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کم از کم دنیا کی سکسیس تو لے لیتا ہے. وہ دنیا کی سکسیس اور بھی لوگ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیتے، لیکن پھر بھی ان کو بھی کام یہی کرنے پڑتے ہیں کہ اگلے سے اعتماد کرنا پڑتا ہے. ادروائز وہ ٹیمپرری سکسیس ہو سکتی ہے جو کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد گر جائے گی، یا وہ بندہ خود ڈپریشن میں چلا جا کے اپنے مسائل کا شکار ہو جائے گا. تو وہ ایک ٹیمپرری اوپر نیچے آپ کو چیزیں ملیں گی، لیکن جو جینون سکسیس ہے، جو جینون وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا خیال رکھتے ہیں، جو جب معاشرے کا خیال رکھیں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے، بزنس بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ لوگوں کا خیال رکھیں گے، تو پھر ہی لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا، اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ آپ سے ان کو ملے گا. تو یہ ایک میوچل بانڈنگ ہے، ریلیشن شپ ہے، تو جس سے انسان آگے ترقی کرتا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم پاکستانیز، ہم مسلمان ایک صحیح راستے پہ آ جائیں، گیونگ موڈ سیٹ میں آ جائیں، ایک پر اعتماد ایک دوسرے سے ایک اعتماد کی شکل آئے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. اسی پہ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.